بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی اور آج سے پہلے بھی لوگ احکام کو تبدیل کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کام یہودیوں کا تھا کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے احکام تبدیل کرتے رہتے تھے۔ جیسے آج پیر اور مولوی اگر خود کام نہ کریں تو وہ حرام ہوتا ہے، جب پیر اور مولوی خود کر لیں تو حلال ہو جاتا ہے۔ اس پہ ایک لطیفہ ہے، ایک گاؤں میں ایک 2 نمبر مولوی رہتا تھا۔ اس سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے گاؤں کے لڑکے نہر پر نہانے کے لیے گئے، وہاں نہاتے ہوئے اس نہر کے اندر ایک گدھا آیا تو اس گدھے کو لڑکوں نے نکال کر بھون کر کھا لیا۔ کیا گدھا کھانا حلال ہے؟ اور ان لڑکوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا یہ حرام ہے، سخت حرام ہے، ان لڑکوں کو سزا ہونی چاہیے کہ انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے۔ طرح طرح کی سخت لمبی چوڑی اس نے تقریر کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ان لڑکوں کے درمیان تمہارا نور زمان بیٹا بھی تھا۔ پھر مولوی صاحب تھوڑے سے خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا مسائل میں شکیں نکلتی ہیں، مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں، ایسے ویسے بڑی باتیں کی۔ اس نے پھر کہا یار فلاں کتاب اٹھاؤ، فلاں کتاب اٹھاؤ۔ اس نے کہا یار وہ لال کتاب اٹھا کر لاؤ۔ اس لال کتاب اٹھا کر لائے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ریڑدا ریڑدا کھوتا آیا، ستے پانی دھوتا آیا، وچ سی میرا نور زمان، کھوتا کھوتی سب حلال۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے پہلے یہودی کرتے تھے، ایسے آج بے شمار پیر اور مولوی ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی کام کرے تو گناہ اور حرام ہے، جب وہی کام خود کریں تو اس پہ دلیلیں دیتے ہیں۔ یہ تحریف قرآن اور تحریف احکام یہ یہودیوں کا شیوا اور یہودیوں کا طریقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں کا ایک فیصلہ آیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ ایک شادی شدہ عورت نے اور ایک شادی شدہ مرد نے زنا کیا تھا، اور اسلام کے اندر اور پہلے بھی زنا کی سزا شادی شدہ مرد اور عورت کی یہی تھی کہ اس کو رجم کیا جاتا تھا، سنسار کیا جاتا تھا، یعنی پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی سزا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج نہ رجم کیا جاتا ہے، نہ کسی کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے پکڑا جاتا ہے اور پھر پیسے لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ تو ان کے ساتھ یہودی بھی تھے، یہودی عالم بھی تھے، انہوں نے اپنی کتاب پڑھنی شروع کر دی، لیکن وہ آیت چھوڑ رہے تھے جس میں رجم کی سزا ہے۔ تو وہاں حضرت عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے تھے جو مسلمان تھے اور پہلے وہ یہودیوں کے عالم تھے، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ رجم کی آیت پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو جب معاملہ کھولا کہ یہ رجم کی سزا کو چھپاتے ہیں، یہ سزا نہیں دیتے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ رجم کی سزا اور زنا کی سزا جو تمہاری کتاب میں ہے لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ اس احکام کو، اس حکم کو کیوں تبدیل کرتے ہو؟ آج تک تم سزا کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم بھی سزا دیتے تھے کہ جب بھی کوئی زنا کرتا ہم اس کو رجم کرتے، سنگسار کرتے، لیکن ایک دفعہ ایک شاہی خاندان کے فرد نے زنا کیا، اس کو سزا دینے لگے تو بادشاہ نے منع کر دیا کہ اس کو سزا نہیں دینی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، ایک عوامی شخص نے زنا کیا تو اس کو جب رجم کرنے لگے تو لوگوں نے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ جب شاہی فرد پر حکم جاری نہیں کیا، شاہی فرد کو سنگسار یا رجم نہیں کیا، تو عوامی شخص کو بھی رجم اور سنگسار نہیں کیا جائے گا۔ تو ان یہودیوں نے حضور کو عرض کی کہ اس کے بعد ایک سزا تجوید ہوئی۔ وہ سزا یہ تھی کہ جو شخص زنا کرے گا اس کو گدھے پہ بٹھایا جائے گا اور اس کا منہ پیچھے کی طرف کیا جائے گا، اس کا منہ کالا کیا جائے گا اور اس کو بازار سے پھرایا جائے گا، اور اس کو دور کی بٹی ہوئی رسی کے اوپر تار کو لگا کر کوڑے مارے جائیں گے
تاکہ اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے، سنگسار نہ کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا وہ پہلا بندہ ہوں جو اللہ کے چھوڑے ہوئے حکم کو دوبارہ جاری کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی جوڑے کو مسجد کے دروازے کے سامنے سنگسار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سزا دی جاتی ہے۔ اگر آج بھی اسلامی سزائیں نافذ ہو جائیں تو دنیا کے اندر برائی ختم ہو جائے، لوگ جتنی مرضی طرح طرح کی تکلیفیں اور سزائیں ایجاد کر لیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہیں وہ ہمیشہ برائی کو ختم کرنے والی، امن کو بحال کرنے والی ہیں۔ لہٰذا آج مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جو سزائیں اور جو احکام شریعت ہیں ان پہ ضرور عمل کرے، تاکہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔